بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ حضرات کا حدیث مبارکہ کا گھنٹہ ہے، اور پچھلے سبق میں یہ جو ہماری کتاب ہے حدیث مبارکہ میں زاد الطالبین کتاب ہے۔ زاد الطالبین کتاب کھول لیں، اور اس میں ہم نے خطبہ شروع کیا تھا۔ صفحہ نمبر 3 کھول لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالة من اختصه من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم۔ یہاں تک بات ہوئی، اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ پھر سے سن لیں، پھر آگے یہ جو خطبہ ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے آگے حدیث شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خاص ہے اس اللہ پاک کی ذات کے لیے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالة من اختصه من بین الانام بجوامع الکلم۔ تمام تعریف خاص ہے اس اللہ پاک کی ذات کے لیے جس نے ہمیں عزت بخشی علی سائر الامم، باقی تمام امتوں پر، برسالۃ، اس ذات کو رسول بنانے کے ساتھ، من اختصہ، جس کو خاص کر لیا، چن لیا رسالت کے لیے، من بین الانام، تمام مخلوقات میں سے، یعنی حضور علیہ السلام کو، بجوامع الکلم، جامع کلمات کے ساتھ۔ اب جوامع الکلم کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ جوامع الکلم ان کلمات کو، اس کلام کو کہا جاتا ہے کہ جس میں الفاظ کم ہو لیکن معانی زیادہ ہو، وہ جوامع الکلم کہلاتا ہے۔ وجواہر الحکم، جامع کلمات کے ساتھ، وجواہر الحکم، اور حکمت بھرے موتیوں کے ساتھ، یعنی اس سے مراد احادیث مبارکہ ہے۔ احادیث مبارکہ جوامع الکلم بھی ہے اور جواہر الحکم بھی ہے۔ تو جواہر الحکم کے معنی کیا ہے؟ حکم حکمت کی جمع ہے، اور جواہر جوہر کی جمع ہے، موتیوں کو کہتے ہیں۔ حکمت والے موتیوں کے ساتھ، صلی اللہ تعالی علیہ، درود اور سلامتی نازل ہو کس پر؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ پاک درود اور سلامتی نازل فرمائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ، اور ان کی آل پر، وصحبہ، اور ان کے صحابہ پر، وبارک وسلم، اور برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں، ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم۔ کب تک رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے؟ کہ جب تک زبان اس کی تعریف کو بولتی رہے، ونسخ القلم، اور جب تک قلم اس کی تعریف کو لکھتا رہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ۔ یہاں تک یہ خطبہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، مصنف فرماتے اما بعد، بس ترجمہ سن لیں، آسان ہے۔ اما بعد، ای بعد الحمد والصلاۃ، ہرچہ حمد و صلاۃ کے بعد، فہذا کتاب وجیز، یہ کتاب، ہذا اس میں اشارہ، اس کا مشار الیہ، اس کتاب زاد الطالبین کی طرف ہے۔ ہذا کتاب وجیز، وجیز ای مختصر، فرماتے ہیں اب یہ کتاب کا تعارف کر رہے ہیں مصنف، فرماتے ہیں یہ ایک مختصر کتاب ہے، اور یہ زاد الطالبین آپ کے سامنے ہے، مختصر کتاب ہے احادیث مبارکہ میں۔ تو فرماتے ہیں کہ ھذا کتاب وجیز، یہ ایک مختصر کتاب ہے، منتخب من کلام الشفیع العزیز، یہ مختصر کتاب ہے جس کو منتخب کیا گیا ہے، جس کو منتخب کیا گیا ہے من کلام الشفیع العزیز، کس کے کلام سے؟ اس ذات کے کلام سے جو شفاعت کرنے والی اور عزتوں والی ہے۔ کس کا کلام ہے؟ احادیث ہے نا، اور احادیث حضور علیہ السلام کا کلام ہے۔ تو شفیع اور عزیز، یہ حضور علیہ السلام کی صفات ذکر کی کہ جس کو منتخب کیا گیا ہے اس کتاب کو، کس کے کلام سے؟ اس ذات کے کلام میں سے جو شفاعت کرنے والی ہے اور عزتوں والی ہے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس میں احادیث مبارکہ ہے۔ اقتبستہ من الکتاب اللامع الصبیح، مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے چنا ہے
اس کو اقتبستہ میں نے اس کو چنا ہے، منتخب کیا ہے اس میں، من الکتاب اللامع الصبیح، ایک ایسی کتاب سے جو چمکنے روشن چراغ کی طرح ہے، چمکدار چراغ کی طرح ہے۔ یہ جو احادیث زاد الطالبین میں آئے گی اس کو مصنف نے لیا ہے مشکات المصابیح سے، حدیث کی بڑی کتاب ہے جو ہمارے یہاں درس نظامی میں درجہ سابعہ میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ مشکات المصابیح سے مصنف نے ان احادیث کا انتخاب کیا ہے، زاد الطالبین میں جو جمع کی ہے، تو اشارہ اس کی طرف ہے کہ میں نے اس کتاب میں جو حدیثیں چنی ہے نا، وہ کون سی کتاب سے لی ہے؟ ایک ایسی کتاب سے لی ہے اللامع الصبیح، جو روشن چراغ کی طرح ہے، لامع چمکدار، صبیح چراغ، جو روشن چراغ کی طرح ہے، المعروف بمشکات المصابیح، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ کتاب مشہور ہے مشکات المصابیح کے نام سے، آپ واقف ہوں گے اس کتاب سے۔ وسمیتہ، اور مصنف فرماتے ہیں میں نے اس کتاب کا نام رکھا، اپنی یہ والی جو کتاب ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے، زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کا نام میں نے رکھا ہے زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین، یہ پورا نام ہے اور مختصر نام اس کا یہی ہے زاد الطالبین۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے؟ اس کا نام زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ زاد الطالبین طلبہ کے لیے ایک زاد راہ ہے، اور کس کا کلام ہے؟ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں الفاظہ قصیرۃ، یہ جو احادیث مبارکہ زاد الطالبین میں منتخب کر کے لائے ہیں یہ مختصر ہے، اس کے الفاظ کیا ہے؟ کم ہے، قصیر کہتے ہیں کم، ان احادیث کے الفاظ۔ تو آپ دیکھیں نا آگے صفحے پلٹیں تو آپ کو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، آدھی آدھی لائن کی حدیثیں ہیں، تو اسی لیے فرمایا الفاظہ قصیرۃ، ان کے الفاظ کم ہے، ومعانیہ کثیرۃ، اور ان کے معانی زیادہ ہیں۔ اور جوامع الکلم کہا بھی ایسے کلام کو جاتا ہے کہ جس میں الفاظ کم ہو اور معانی زیادہ ہو۔ فرماتے ہیں یتنظر بہ من قرأہ وحفظہ، یتنظر بہ، تازگی حاصل کرتا ہے اس کے ذریعے سے جو اس کو پڑھتا ہے اور یاد رکھتا ہے، تر و تازگی حاصل کرتا ہے اس کے ذریعے سے، ان احادیث کے ذریعے سے جو ان احادیث کو پڑھتا ہے اور اس کو یاد رکھتا ہے۔ وَيَبْتَهِجُ بِهِ مَنْ دَرَسَهُ وَسَمِعَهُ، اور رونق والا ہو جاتا ہے کہ جو اس کو کیا کرتا ہے؟ پڑھاتا ہے اور اس کو سنتا ہے۔ تو جو اس کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، جو پڑھاتا ہے، جو سنتا ہے، پڑھنے پڑھانے والے سب ہی پر رونق رہتے ہیں، سب ہی جو ہے کیا ہے؟ تر و تازہ رہتے ہیں۔ تو فرماتے تازگی حاصل کرتا ہے، یتنظر بہ من قرأہ وحفظہ، اس کے ذریعے سے جو اس کو پڑھتا ہے اور حفظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے۔ وَيَبْتَهِجُ بِهِ مَنْ دَرَسَهُ وَسَمِعَهُ، اور تازگی حاصل کرتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے اور سنتا ہے۔ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى بَابَيْنِ، اور میں نے اس کتاب زاد الطالبین کو مرتب کیا ہے دو ابواب میں۔ کتنے ابواب میں؟ دو۔ آپ صفحہ نمبر 4 دیکھیں گی، آپ کو اس میں نظر آئے گا الباب الاول، صفحہ نمبر 4 پہ آپ کو نظر آیا الباب الاول، تو یہ پہلا باب ہے۔ صفحہ نمبر 53 53 کھولے، صفحہ نمبر 53 کھولے 53، اس پہ آپ کو نظر آئے گا الباب الثانی فی الواقعات والقصص۔ تو یہ دو ابواب پر جو ہے مصنف نے کتاب کو تقسیم کیا ہے۔ دوبارہ صفحہ نمبر 3 کھولیں، فرماتے ورتبتہ علی بابین، میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے دو ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اور دوسرے ابواب میں قصص ہے۔ آگے فرماتے ہیں حتی یعم نفعہما فی الدارین، یہاں تک کہ عام ہو جائے ان دونوں ابواب کا نفع فی الدارین، دارین میں، دارین سے مراد دار ای الدنیا والآخرہ، یہاں تک کہ عام ہو جائے ان دونوں ابواب کا نفع، فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو انسان ظاہری بات ہے حدیث پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ تو فرمایا یہاں تک کہ عام ہو جائے اس کا فائدہ ان دونوں ابواب کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دارین سے مراد دنیا اور آخرت۔ واللہ اسأل ان یجعلہ خالصا لوجہہ الکریم، دعائیہ کلمات آخر میں مصنف فرماتے ہیں اور میں اللہ پاک سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان یجعلہ خالصا لوجہہ الکریم، کہ اللہ پاک اس کتاب کو خالص اپنی مبارک ذات کے لیے خالص کر دے۔ اللہ پاک اس کتاب کو اپنی یعنی کریم ذات کے لیے خاص کر دے۔ وَسَبَبًا لِدُخُولِ دَارِ النَّعِيمِ، اور اللہ پاک اس کتاب کو ذریعہ بنا دے، سبب بنا دے دار النعیم میں داخل ہونے کا۔ دار النعیم نعمتوں والا گھر،
دار النعیم نعمتوں والا گھر، اور نعمتوں والے گھر سے مراد جنت ہے، یقیناً جنت ہی نعمتوں والا گھر ہے، اور اللہ پاک بنا دے اس کتاب کو نعمتوں والے گھر یعنی جنت میں داخلے کا سبب بنا دے۔ فَإِنَّهُ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَإِنَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، کیونکہ بے شک اللہ پاک کی ذات بہت وسیع مغفرت والی ہے اور بہت بڑے فضل والی ہے، کیونکہ فَإِنَّهُ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ بے شک اللہ پاک کی ذات وسیع مغفرت والی، واسع المغفرہ ہے، اور وَإِنَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور بے شک اللہ پاک کی ذات بہت عظیم فضل والی ہے۔ تو یہ خطبے کا ترجمہ اور مطلب آپ کے سامنے آ گیا۔ اب انشاءاللہ ہم اصل کتاب شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 4 کھول لیں، الباب الاول، انشاءاللہ آج پہلی حدیث ہم پڑھتے ہیں ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ تو جو لکھنا چاہیں ترجمہ بھی لکھیں، مطلب بھی لکھیں ساتھ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الاول فی جوامع الکلم ومنابع الحکم والمواعظ الحسنۃ۔ یہاں سے پہلا باب ہے، کہا نا یہ کتاب 2 ابواب پر مشتمل ہوگی، تو ان میں سے یہ الباب الاول ہے۔ اور یہ کس پر مشتمل ہے الباب الاول؟ جیسے وہ تو قصص واقعات پر تھا دوسرا باب، پہلا باب ہے فی جوامع الکلم ومنابع الحکم والمواعظ الحسنۃ۔ پہلا باب مشتمل ہے جوامع الکلم پر۔ جوامع الکلم سے ہی احادیث مراد ہے، یعنی وہ جامع کلمات جس میں الفاظ کم معنی زیادہ ہو۔ ومنابع الحکم، اور حکمت والے چشموں پر۔ منابع منبع کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، حکمت کے چشمے۔ تو مشتمل ہے باب الاول جامع کلمات پر اور حکمت والے چشموں پر۔ والمواعظ الحسن، اور بہترین وعظ و نصیحت پر۔ یہ احادیث بہترین وعظ و نصیحت ہی ہے۔ اب اس میں روایتیں آئیں گی، دیکھیں میں حدیث پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کی تشریح بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ ترجمہ سنیں، دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی بدلہ ہوگا جو اس نے نیت کی ہے، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہوگا ما نوى جو اس نے اس عمل سے نیت کی ہے، یعنی ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، پس جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، فہجرته الى اللہ ورسولہ، پس اس کی ہجرت سمجھی جائے گی، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا، اور اگر کسی نے ہجرت کی الى دنیا، دنیا کی خاطر، یصیبها تاکہ اس کو حاصل کر لے، دنیا کی خاطر تاکہ کوئی دنیاوی فائدہ مقصد حاصل کر لے۔ آگے فرماتے ہیں امراتی یتزوجها، یا کسی نے ہجرت کی عورت کی خاطر، یتزوجها تاکہ اس سے نکاح کر لے، اس سے شادی کر لے، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو پس اس کی ہجرت سمجھی جائے گی اسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر لیتا ہوں، جس نے نہیں لکھا یا کوئی لفظ رہ گیا تو وہ لکھ لیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، اور بے شک ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی، اس عمل سے، اس عمل میں جو نیت ہوگی بدلہ اسی طرح ملے گا۔ فمن، یعنی مقصد ہے اچھی نیت ہوگی اچھا بدلہ ملے گا، بری نیت ہوگی برا بدلہ ملے گا۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، پس جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فہجرته الى اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت سمجھی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ومن كانت ہجرته الى دنیا، اور جس نے اگر ہجرت کی دنیا کی خاطر، کسی نے دنیا کی خاطر ہجرت کی، یصیبها تاکہ اس کو پا لے، اس دنیا کو حاصل کر لے، دنیا کا فائدہ حاصل کر لے۔ اب کسی بھی قسم کا دنیا کا فائدہ ہو، مال ہو، زمین ہو، گھر ہو،
یا کوئی بھی فائدہ ہو. او امراتی یتزوجھا، یا کسی نے عورت کی خاطر ہجرت کی، یتزوجھا تاکہ اس سے نکاح کر لے، اس سے شادی کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پس اس کی ہجرت سمجھی جائے گی اسی کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی. تو یہ امید ہے کہ ترجمہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب میں انشاءاللہ اس کی کچھ مختصر تشریح اور اہم فوائد بیان کروں گا، آپ اس کو غور سے سنیں. دیکھیے یہ پہلی روایت زاد الطالبین کی، یہ سب سے پہلی حدیث ہے جو انما الاعمال بالنیات والی ہے. اور یہی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت بھی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں سے ہے، بخاری شریف الجامع الصحیح البخاری، اس میں سب سے پہلی روایت بھی یہی والی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی روایت لائے ہیں. اور یہ جو روایت ہے دیکھیں یہ بھی مشکات شریف میں بھی ہے، اور مشکات میں بھی بخاری اور مسلم کے حوالے سے ہے. تو یہاں زاد الطالبین میں چونکہ مشکات شریف سے ہی حدیثیں لی گئی ہے تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور میں نے عرض کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بالکل آغاز میں رکھا انما الاعمال بالنیات والی روایت کو. اور یہاں بھی جو کتاب کے مصنف ہے حضرت مفتی محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کتاب کے مصنف ہے. مصنف سے متعلق میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، شاید آپ کے سامنے تذکرہ نہ ہوا ہو. بنین میں جو سبق چل رہا ہے اس میں مصنف کا مختصر تذکرہ میں نے کیا تھا کہ یہ جو زاد الطالبین کتاب ہے بہت بڑے عالم ماضی قریب میں گزرے ہیں، استاذ العلماء فقیہ وقت محدث عصر حضرت مفتی محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے زاد الطالبین کتاب جمع کی ہے. تفسیر بھی لکھی ہے انوار البیان کے نام سے. اسی طرح حضرت کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. تو ان کے انتقال کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، مجھے صحیح سن تو یاد نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 سال ہوئے ہوں گے. اور یہ حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان بلند شہر کے رہنے والے، یو پی کے، پھر پاکستان ہجرت فرمائی تھی. اور یہاں کراچی میں بہت بڑا مدرسہ جامعہ دارالعلوم کراچی جو ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بنایا تھا، اس میں حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ استاذ حدیث اور مفتی کی حیثیت سے تھے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ تھے. اور سن 76 کے لگ بھگ غالباً کراچی سے پاکستان سے حضرت نے مدینہ منورہ مستقل ہجرت فرما لی تھی اور مستقل جا کر وہیں پر سکونت پذیر ہو گئے. جب بھی الحمدللہ ہمارا حج یا عمرے پر جانا ہوتا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تو حضرت کی زیارت ہوتی. ہم نے متعدد مرتبہ حضرت کی زیارت کی. ایک مرتبہ گھر بھی جانا ہوا. ساری دن رات درس و تدریس تصنیف و تالیف کا مشغلہ تھا. عرب عجم طلبہ آتے تھے، حضرت سے استفادہ کرتے تھے، پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، فقہ پڑھتے تھے. بڑی قبولیت اللہ پاک نے دی تھی. اور دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے، کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے. دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں فرماتے تھے. تو بہرحال متعدد مرتبہ زیارت کی سعادت بھی ہوئی. ہم اس اپنے لیے خوش قسمتی تصور کرتے ہیں. اور پھر مدینہ منورہ میں ہی حضرت کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں مدفون ہوئے ہیں. تو یہ مختصر بالکل میں نے تعارف آپ کے سامنے پیش کیا. تو یہاں پر جو پہلی حدیث یہاں بھی لائے ہیں زاد الطالبین میں، نیت والی، تو یہی بتانا چاہتے ہیں مصنف یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، چونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے تو ہم اپنی نیت کو درست کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بعض قرآن کریم کے آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے، بعض صورتوں کا آیتوں کا شان نزول کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے پس منظر میں اس آیت کے نزول میں یا صورت کے نزول میں، اسی طرح بعض احادیث اور روایت کے ورود کے پس منظر میں بھی کوئی شان ورود ہوتا ہے. تو یہ حدیث بھی انہی احادیث میں جس کا شان ورود ہے، باقاعدہ اس کے پس منظر میں واقعہ ہے. یہ حدیث مبارکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی، اس کے پس منظر میں ایک خاص واقعہ ہے، اس کا شان ورود ہے. وہ کیا ہے کہ ایک صحابی نے، ایک شخص نے
ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس عورت نے شرط لگائی کہ اگر تم ہجرت کرتے ہو مدینہ کی طرف، ہجرت کرو گے تب میں تم سے نکاح کروں گی، شادی کروں گی۔ تو اس شخص نے اس عورت کے کہنے پر ہجرت کر لی نکاح کے لیے اور نکاح کیا۔ تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، پوری روایت۔ چونکہ اس شخص نے ہجرت کی تھی اس عورت کی خاطر، نکاح کی خاطر، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت بہت بڑا عمل ہے، جس طرح جہاد بہت بڑا عمل ہے، دعوت بہت بڑا عمل ہے، اس طرح یاد رکھیں ہجرت بھی بہت بڑا عمل ہے۔ اور ہجرت بھی یاد رکھیں اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کی جاتی ہے، دنیاوی مقصد کی خاطر نہیں کی جاتی۔ اور جس طرح انسان کوئی بھی نیک عمل اگر دنیاوی مقصد کے لیے یا ریاکاری کے لیے کرے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا۔ تو چونکہ ہجرت یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے، تو یہ بہت بڑا عمل تھا، اس میں بھی ضروری تھا کہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کی اتباع میں کیا جائے۔ لیکن چونکہ اس شخص نے یہ ہجرت کی، عورت کے اندر شرط لگائی کہ میں تب شادی کروں گی جب تم ہجرت کرو گے، تو انہوں نے اس مقصد کے لیے ہجرت کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بھئی جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے گا نیت کے اعتبار سے، تو اجر کے اعتبار سے اس کی ہجرت اسی طرح سمجھی جائے گی، اس کو بھرپور اجر و ثواب ملے گا ہجرت کا۔ لیکن خدا نخواستہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، اگر کسی نے ہجرت کی دنیا کی خاطر، اب دنیا میں تو سب کچھ آ گیا، دنیا میں تو سب کچھ آ گیا، زمین کے لیے، مال کے لیے، عورت کے لیے، پیسوں کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، دنیاوی مقصد، دنیاوی حصول، دنیاوی فائدے کی غرض سے کیا، یا پھر آگے خاص طور پر ذکر کیا امراتی ہیں تزوجھا، یا پھر کسی عورت کی خاطر ہجرت کی تاکہ اس سے نکاح کر لے، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو پس اس شخص کی ہجرت سمجھی جائے گی جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت، دنیا کے لیے کی ہے تو وہ دنیا کے لیے سمجھی جائے گی، زمین کے لیے کی، مال کے لیے کی، دولت کے لیے کی، عورت کے لیے کی، تو وہ اسی کے لیے سمجھی جائے گی اور اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تو ضائع چلا گیا نا، یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہوئی ہے ہجرت، تو اس کا اجر و ثواب بھی نہیں ملا، یہ ضائع ہو گئی۔ تو معلوم ہوا، اچھا اب اس عورت کا نام جو ہے یہ قیلہ ذکر کیا گیا ہے کتابوں میں، قیلہ، قاف یا لام ہا، قیلہ، وہ عورت جس نے شرط لگائی تھی اس کا نام قیلہ ذکر کیا گیا، لیکن اس شخص کا نام ذکر نہیں کیا گیا، البتہ مہاجر ام قیس ذکر کیا گیا، مہاجر ام قیس، کنیت اس عورت کی ام قیس ہے، نام قیلہ ہے، لیکن اس شخص کا کوئی نام معلوم نہیں ہے، ذکر نہیں کیا گیا، بس مہاجر ام قیس۔ تو بہرحال اس شخص نے یہ عمل کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہجرت جیسا مقدس عمل، بڑا عمل، وہ نیت کی خرابی کی وجہ سے جب ضائع ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد اور جو اعمال ہے اس کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر وہ انسان ریاکاری کے لیے یا دنیاوی مقاصد کے لیے کرے، وہ تو بطریق اولا ضائع ہو جائیں گے، وہ تو بطریق اولا ضائع ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جو بھی عمل کرے، چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع میں کرے، دنیا کی خاطر نہ کرے، چاہے وہ عمل عبادات عقائد میں سے ہے، عبادات میں سے ہے، معاملات میں سے ہے، معاشرت میں سے ہے، اخلاق میں سے ہے۔ نیت کی درستگی یہ بہت ضروری ہے، اور ظاہری بات ہے اللہ پاک فیصلہ نیت کے بقدر فرماتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ پاک تمہارے ظاہری شکل و صورت کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ پاک تمہارے قلوب کو، دل کے حال کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک کے فیصلے دل کی نیتوں پر ہوتے ہیں، اللہ پاک کے فیصلے ظاہری اسباب کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے یا بڑے سے بڑا عمل ہے، ہر عمل میں انسان اپنی نیت صحیح رکھے،
اور پھر چونکہ آپ سب دین پڑھنے والی ہے، دین کا علم حاصل کرنے والی ہے، دین کی طالبات ہے، تو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے، ہم سب طالب علم ہیں، آپ طالبات ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین پڑھتے پڑھاتے وقت اپنی نیت کو درست کر لیں۔ آپ نے اس کورس میں داخلہ لیا، یقیناً سب کی نیت اللہ کی رضا کی ہوگی، دین کی نشر و اشاعت کی ہوگی، لیکن بہرحال اس کے باوجود ابھی اسی مجلس میں ہم اپنی نیتوں کی پھر اصلاح کر لیں اور اپنی نیت کا استحضار کر لیں۔ ابھی بیٹھ کر اسی وقت ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم یہ جو کورس پڑھیں گی، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، عقائد، معاشرت، اخلاق، سیرت، تجوید، جو بھی مضامین ہم پڑھیں گی، جو علم حاصل کریں گی، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے۔ سب کی یہی نیت ہوگی نا انشاءاللہ، نیت کہیں خراب نہ ہو جائے۔ یہ نیت ایسی چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر انسان کی نیت فاسد ہو جائے، یاد رکھیں سب کے سب اعمال ضائع چلے جاتے ہیں۔ اگر ہماری نیت خدا نخواستہ اس سے ریاکاری کی ہوئی، دکھلاوے کی ہوئی کہ بھئی میں تو جو ہے دین کا علم حاصل کر رہی ہوں، اس کی بنیاد پر ہم نے کسی کو حقارت سے، جو مثال کے طور پر جو بیچارے دنیا سے جڑے ہوئے ہیں ان کو موقع نہیں مل رہا یا غافل ہے، ہم نے حقارت کی نگاہ سے دیکھ لیا، تو یاد رکھے پھر ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا ضائع ہو جائے گا۔ یا اگر اس سے ہم نے کوئی دنیاوی مقصد دل میں رکھ لیا کہ چلو کل کو سند ملے گی تو کہیں تدریس مل جائے گی، یا چلو بھائی جو ہے اس کی بنیاد پر کوئی دنیاوی فائدہ مل جائے گا، تو دین کا کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ درس و تدریس ہے، دعوت و تبلیغ ہے، جہاد ہے، تصوف ہے، یا دین کا کوئی بھی شعبہ ہے، یاد رکھیں اگر نیت فاسد ہو جائے، انسان کی نیت خراب ہو جائے، اس اعمال کا کوئی اجر و ثواب نہیں رہتا، وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو آج ہی ہم درست کر لیں، خالص کر لیں۔ اسی طریقے اس روایت میں ایک دو فنی باتیں ہیں، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں اس میں فرمایا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، کہ جس نے ہجرت کی دنیا کی خاطر تاکہ اس کو حاصل کر لے، پھر فرمایا او امرأة يتزوجها، یا عورت کی خاطر اس سے نکاح کر لے۔ علماء نے یہاں ایک نکتہ لکھا کہ جب دنیا کا ذکر ہو گیا تو دنیا میں تو سب کچھ آ گیا، عورت بھی آ گئی، دنیا میں ہر چیز شامل ہے، دنیا میں عورت بھی شامل ہے، اس سے نکاح کرنا بھی شامل، پھر الگ سے اس کو کیوں مستقل ذکر کیا، امرأة يتزوجها، اس کو الگ سے دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ سمجھ میں آیا اشکال؟ امید ہے مشکل بات نہیں ہے، آسان ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دیکھیں فرمایا نا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا، جب دنیا کہہ دیا دنیا میں ہر چیز آ گئی، دنیا میں زمین بھی آ گئی، دنیا میں جائیدادیں بھی آ گئی، اولاد بھی آ گئی، مال و دولت بھی آ گئی، پیسہ بھی آ گیا، اور دنیا میں عورت بھی آ گئی۔ اگر کوئی عورت کی خاطر، عورت کے اصول کی، اس سے نکاح کی خاطر کر رہا ہے تو وہ بھی تو دنیا ہے نا، وہ بھی دنیا ہے۔ تو جب دنیا کے اندر عورت بھی آ گئی، امرأة آ گئی، اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا بعد میں؟ کیا امرأة يتزوجها؟ اس کے دو جوابات سمجھ لیں، آسان ہے بالکل۔ دیکھیں ایک جواب علماء نے اس کا یہ لکھا کہ چونکہ اس حدیث کا جو مورد ہے، شان ورود ہے، وہ ہے ہی عورت سے متعلق واقعہ، اس کے پس منظر میں، اس کے مورد میں جو واقعہ ہے وہ عورت سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ اس ایک شخص نے نکاح کا ارادہ کیا، عورت نے اس کے ساتھ ہجرت کی شرط لگائی کہ تب نکاح کروں گی جب تم ہجرت کرو گے یہاں سے۔ تو چونکہ پس منظر میں ایک عورت کا واقعہ تھا، عورت سے نکاح کا اور شرط لگانے کا واقعہ تھا، اس کو مستقل اس لیے الگ سے ذکر کیا امرأة يتزوجها۔ امید سمجھ میں آ گیا ہوگا جواب، چونکہ اس کے پس منظر میں عورت اور اس سے نکاح کا واقعہ ہے نا، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کر دیا، یصیبها کے بعد، الی دنیا یصیبها کے بعد الگ سے پھر ذکر کیا امرأة يتزوجها، تاکہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہو جائے۔ دوسرا ایک جواب بھی سن لیں، چونکہ سبق بھی خواتین مستورات سے متعلق، امید محسوس نہیں فرمائیں گی۔ دوسرا جواب ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ دنیا میں فتنے تو بہت سارے ہیں، آزمائشیں ہیں، اس میں ایک آزمائش یہ عورتوں سے متعلق بھی ہے، عورتوں سے متعلق بھی آزمائش ہے نا، کہ بعض مرتبہ انسان اس آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے، فتنے کی ایک صورت ہے، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ دنیا میں اور بھی بہت ساری آزمائشیں ہیں، لیکن عورت کی جو آزمائش ہے
یہ بڑی آزمائش ہے، خدا نخواستہ اگر انسان اس کے اندر پڑ جائے تو اس لیے اس کی یعنی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اس کو خاص الگ سے دوبارہ ذکر کیا، اس کو الگ سے پھر ذکر کیا کہ بھئی دنیا تو ہے ہی انسان کے لیے آزمائش اور فتنہ، لیکن عورت پھر خاص طور پر آزمائش ہے، یہ بڑی آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ کوئی خدا نخواستہ اس آزمائش میں نہیں پڑ جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی اس کی وجہ سے ہجرت جیسا عمل ضائع ہو جائے، نیت فاسد ہو جائے، اور ہجرت جیسا مقدس عمل اس کا اجر و ثواب بالکل ضائع ہو جائے، کہ یہ نہ ہو جائے، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا۔ یہ دونوں جوابات سمجھ میں آ گئے؟ تو بس آخر میں خلاصے کے طور پر سمجھ لیں کہ یہ روایت جو ابھی ہم نے پڑھی یہ چونکہ نیت سے متعلق پڑھی، اور یہ یاد رکھیں ہم جو بھی حدیث پڑھیں گے تو ہم عمل کی نیت سے پڑھیں گے، عمل کی نیت سے ہمیں فوراً اس پر عمل کرنا ہے۔ تو آج ہم کتاب شروع کر رہے ہیں، پہلی حدیث الحمدللہ ہم نے پڑھی، اور یہ ہم نے پڑھی نیت سے متعلق۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں کہ دیکھیں انسان کی جو نیت ہوتی ہے یہ تین طرح سے ہوتی ہے، افعال کا تعلق تین طرح سے، نیتوں کا تعلق تین طرح سے ہوتا ہے۔ بعض وہ ہیں انسان کی نیت بعض مرتبہ تعلق رکھتی ہے قلب سے، دل سے، بعض مرتبہ اقوال سے، بعض مرتبہ افعال سے۔ آپ سمجھ گئی؟ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میرے دل میں بس نیت ہے، کیا ارادے ہیں، کیا نیت ہے، اچھی نیت ہے، بری نیت ہے، میرے دل دوسرے کے لیے صاف ہے، صاف نہیں ہے، یہ کہلاتے ہیں دل کے احوال، نیت۔ تو انسان جو دل کے احوال معاملات ہے اس میں بھی اپنی نیت کو صاف رکھے۔ بعض چیزیں زبان سے تعلق رکھتی ہے، اقوال سے، میں یہ بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں میں اپنی اس بات میں مخلص ہوں یا میری نیت صحیح نہیں ہے، میں صاف نیت والا ہوں، بری نیت سے کہہ رہا ہوں، میری نیت دوسرے کی مدد کرنا ہے یا اس کو دھوکہ دینا ہے۔ تو جتنے بھی تعلق زبان سے چیزیں تعلق رکھتی ہے اقوال سے، اس میں بھی انسان اپنی نیت کو صحیح رکھے۔ تیسری چیز ہے افعال، اعمال، جو انسان کے اعضاء اور جوارح سے تعلق رکھتے ہیں، ہاتھ، پیر۔ انسان ہاتھ سے کوئی کام کر رہا ہے، کسی کی خدمت کر رہا ہے، اب مثال کے طور پہ ماں باپ کی خدمت، استاذ کی خدمت، شیوخ کی، بزرگوں کی، اب یہ خدمت میں اللہ کی رضا کے لیے بھی کر سکتا ہوں، یہ خدمت میں اپنے دنیا کے مقصد کے فائدے کے اصول کے لیے بھی کر سکتا ہوں، دونوں نیتیں ہو سکتی ہے نا۔ تو انسان کے دل کی جو کیفیت ہے، دل کے خیالات، یہ بھی جو ہے نیک نیتی پر مبنی ہو سکتے ہیں، بد نیتی پر مبنی ہو سکتے ہیں۔ زبان کے جو کلمات ہیں وہ بھی نیک نیتی پر مبنی ہو سکتے ہیں، بد نیتی پر مبنی ہو سکتے ہیں۔ ہاتھ پیر سے جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی نیک نیتی پر مبنی ہو سکتے ہیں، بد نیتی پر مبنی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس روایت میں فرمایا کہ تینوں جو ہے دل کی نیت کا بھی دخل ہے، زبان میں سے بھی انسان جو اقوال کہتا ہے اس کی نیت بھی شامل ہے، اور اعضاء اور جوارح سے جو عمل کرتا ہے اس کی نیت بھی شامل ہے۔ ہر اعتبار سے انسان ہر عمل میں اپنی نیت کو صاف ستھرا رکھے، خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے رکھے، ریاکاری سے، دنیاوی مقصد کے حصول سے اپنے آپ کو بچائے، تاکہ انسان محرومی سے بچ جائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا مستحق بن جائے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس سبق سے متعلق بھی اگر کسی کو کوئی سوالات ہو، اشکالات، تو آپ پرچے پر لکھ کر نگران کو دے سکتی ہیں، اس کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔